الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، جو آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، کئی جمعوں سے ان پر بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ کے نافرمانی سے ڈرو، بچو، حق ادا کر دو تقوی کا، اور تقوی کا حق حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ اللہ کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں، ذکر کریں، یاد رکھیں، اس کو فراموش نہ کریں، اور اس کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں اس کی نعمتوں۔ یہ تقوی کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اسلام میں ہو، مسلمان ہو۔ اگرچہ موت تو ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن قرآن کریم میں بتلا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ ایسی موت سے جو حالت کفر پر ہو، اسلام سے باہر ہو۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے اسلام کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین پر قائم رہو، تو پھر اسلام ہی کی حالت میں موت آئے گی، دین ہی کی حالت پر موت آئے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی پکا مسلمان تھا سال بھر، عمر بھر، اور آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ کفر میں بھیج دیں، اس کا عقیدہ خراب کر دیں اور پھر جہنم میں پھینک دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی زندگی میں پکا مسلمان ہو تو پھر آخر میں بھی اس کی موت حالت اسلام ہی پر آتی ہے، خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے۔ اور خاتمہ بالخیر ہونے کی ایک علامت یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا سب سے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کلمہ طیبہ تو پڑھتا ہے، اس پر ایمان بھی رکھتا ہے، عقیدہ بھی رکھتا ہے، عمل بھی اس دین کے مطابق کرتا ہے، اور وقت پر اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بے ہوش تھا اسی حالت میں جان نکل گئی، سویا ہوا تھا اسی حالت میں جان نکل گئی، حادثہ پیش آ گئی، اچانک کلمہ پڑھنے کی نوبت نہ آئی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ تو اس کی بات ہے کہ موقع ملے آدمی کو کلمہ طیبہ پڑھنے کا، پھر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر موت آئے تو پھر دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ بات یاد آتی ہے، صحابہ کرام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بھی خبر دی تھی کہ جو شخص شہادتین کا قائل ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر حق یہ ہو جاتا ہے اس کو جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں لوگوں کو نہ بتلا دوں یہ بات؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، مطلب نہیں سمجھیں گے لوگ، کیوں سمجھیں گے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو آخرت کے جہنم کی ہمیشہ جہنم میں رہنے سے تو بچ جاؤ گے، کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن داخلہ بالکل بھی نہ ہو،
بہت سارے لوگ مسلمان ایسے ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے، کلمہ طیبہ کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے۔ کوئی کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، چاہے اس نے کوئی نیک کام نہ کیا، مگر کلمہ طیبہ اس نے دل سے پڑھا تھا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، آخر کار نکال لیا جائے گا گناہوں کی سزا کے بعد، اور جن کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو منع کر دیا کہ عام لوگوں کو یہ بات مت بتانا، لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے، عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر انتقال کے جب وقت قریب آیا تو خاص لوگوں کو جمع کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ عام لوگوں کو نہیں بتلائی، سمجھدار لوگوں کو بتائی تاکہ اس کا وہ مطلب صحیح سمجھیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی، تو عمر بھر اس کو لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کیا، انتقال کے وقت خبر دی۔ ہمارے بزرگوں نے ان احادیث کی شرح میں بتایا کہ ان بزرگوں نے یہ جو کام کیا کہ زندگی بھر نہیں بتایا، وہ تو اس واسطے احتیاط اس میں تھی کہ لوگ اس کا مطلب غلط نہ سمجھ لیں، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ جب یہ حدیث سنائے تو ہماری زندگی کا آخری کلام ان کا لا الہ الا اللہ بن جائے۔ چنانچہ اس پر عجیب و غریب ایک واقعہ بھی ہے۔ حدیث کے ایک بڑے مشہور امام ہیں ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے امام ہیں، حافظ حدیث ہیں، جگہ جگہ ان کے ذکر آتے، ان کے احادیث کی کتابیں ہیں۔ جب ان کا مرض وفات ہوا، انتقال کا وقت قریب آیا، تو آداب میں سے یہ ہے کہ آس پاس کے جو لوگ ہوں وہ یاد دہانی کرائیں مرنے والے کو تاکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لیکن اس سے یہ نہ کہیں کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، کیونکہ اس وقت شیطان بھی اس کو بہکا رہا ہوتا ہے، پوری کوشش میں ہوتا ہے، اور وہ طرح طرح کی باتیں کہتا رہتا ہے کہ تم کلمہ کفر کہہ دو، اور وہ اس کے بارے میں وہ کہہ دیتا کہ نہیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے کلمہ طیبہ کا انکار کیا، حالانکہ وہ انکار کر رہا ہے شیطان کی بات کا۔ اس واسطے آداب میں سے یہ ہے کہ مرنے والے کو یوں نہ کہا جائے کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ابھی موت ہونے والی ہے، آخری وقت ہے، تو یوں نہ کہا جائے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کریں۔ تو حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، کچھ ان کے پاس جمع تھے، یہ علماء تھے، تو انہوں نے ذکر کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کا آپس میں۔ ہاں بھائی، وہ حضرت معاذ بن جبل نے وہ کیا روایت کی، من کان آخر کلامی، اور حضرت کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہاں حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال فلان قال معاذ بن جبل قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ، یہ کہتا جان نکل گئی، دخل الجنہ، فرشتوں نے کہا ہوگا۔ حدیث کیا ہے؟ جس نے کہا آخری کلام جس کا ہے لا الہ الا اللہ، جس نے سب سے آخری کلام کیا لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ابو زرعہ نے حدیث سنائی، جن کا انتقال ہو رہا تھا، کہ ہاں میں نے یہ سند سے یہ حدیث سنی، ابو حضرت معاذ نے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اسی پر جان نکل گئی، جنت میں داخل ہوگا، یا فرشتوں نے کہا ہوگا۔ تو الحمدللہ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں آئے، اپنے اعمال کو ٹھیک رکھو گے حالت اسلامی پر موت آئے گی۔ کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا تو بہت نور علی نور، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آخری وقت میں نصیب ہو گیا پڑھنا، لیکن اگر کسی کو وقت نہیں ملا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کے نیک اعمال ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کیا؟ وہ قرآن حکیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس نے قرآن کی تشریح کر دی۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جب مضبوطی سے تھام لو گے تو متحد رہو گے، سارے مل کے تھام لو، کوئی الگ نہ رہے اس رسی سے، اسی رسی کو تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو آپس میں کہہ رہا تھا پچھلے جمعہ کو کہ اتحاد اور اتفاق اتنی اچھی چیز ہے کہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں، جتنے لوگ لڑنے والے ہیں ان سب سے پوچھو اتحاد اچھی چیز ہے کہ ہاں بہت اچھی چیز ہے۔ اب کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کیا باتیں کر رہی ہیں، لیڈر کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں الیاذ باللہ، اور طرح طرح کے اختلافات پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر ایک سے پوچھو جو بھی لڑ رہا ہے کہ بھئی اتباع تو بہت اچھی چیز ہے، اتباع کرنا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، بالکل بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا بھائی کیسے ہو؟ میری بات مان لو، سب میرے اوپر متحد ہو جائے تو اتفاق ہو جائے گا۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میری بات مان لو، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میری بات مان لو، اتفاق نہیں ہو پاتا۔ اگر کوئی اپنی منمانی چلانا چاہے گا، منمانی چلانے والوں پر اتحاد نہیں ہوا کرتا۔ اپنے سب کے سب اللہ کے سپرد کر دو، اپنے رب کے سپرد کر دو اپنے معاملات کو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر دو،
اسی کی مضبوطی، اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا۔ بعد میں فرق صرف اتنا رہ جائے گا، اتفاق تو سب کا اس پر ہو گیا کہ قرآن کا جو حکم ہوگا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریف فرمائی اس کا جو حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے سب مل کر۔ اب فرق اتنا رہ جائے گا کہ اس سمجھنے میں کچھ فرق ہو جائے، اختلاف ہو جائے آیات میں، احادیث کے معنی میں۔ بعض اوقات بعض آیات تو ایسی ہیں، بہت ساری آیات احادیث بھی جو بالکل واضح، اس میں اختلاف کا کوئی امکان ہی نہیں۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تفصیلات ہیں، لیکن بعض چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہیں اس کے اندر۔ نماز میں امام کے پیچھے آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، احادیث میں دونوں طرح کی حدیثیں آئی ہیں۔ اب کون سا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں تھا، اس میں اختلاف ہوا۔ کسی کا ان معلومات کا یہ ہوئی کہ آخری کلام، آخری طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آمین ان کے پیچھے آمین کہی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آمین کہنا چاہیے۔ اور بعض صحابہ کرام اس نتیجے پر پہنچے تھے اپنی معلومات کی حد تک کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں اس عمل کو چھڑوا دیا تھا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ اب بلند آواز سے آمین نہیں کہنی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اس میں بھی یہ باتیں ہیں، احادیث میں دونوں طریقے کی روایتیں آئی ہیں۔ مگر کوئی عمل پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اور کوئی دوسرا عمل تھا منسوخ ہو گیا۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، مگر یہ اختلافات ایسے ہیں کہ ان سے پھوٹ نہیں پڑتی۔ انہی اختلافات کی بنیاد پر ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہوا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے درمیان اختلافات ہوئے، لیکن یہ پھوٹ نہیں پڑتے تھے۔ اس سے تو بلکہ امت کو مسائل میں آسانی ملتی تھی، کیونکہ اب ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہو، یہ احتمال بھی ہے کہ یہ ہو۔ ایک عالم نے کہا کہ یہ ہے، دوسرا عالم نے کہا کہ یہ ہے، دونوں نے جس پر اعتماد ہوگا اس پر عمل کر لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اس کے لیے بھی یہ بھی عمل کرے گا، جو شخص اس کی بات مان لے گا اس پر عمل کرے گا وہ بھی جنت میں، جو کوئی اس کی بات مان لے گا اس پر عمل کرے گا وہ بھی جنت میں۔ شافعی بھی جنت میں، حنفی بھی جنت میں، حنبلی بھی جنت میں، مالکی بھی جنت میں۔ تو سب کے سب رخ ایک ہی ہے، تفصیلات میں فرق ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ یہ اختلاف، یہ پھوٹ نہیں ہے امت کے درمیان، یہ تو اختلاف ایسا ہے کہ اس سے امت میں آسانی پیدا ہوئی مسائل کے اندر، ورنہ اگر ایک ہی چیز ہو جاتی تو تمام ہر بالکل جمود ہو جاتا، لچک نہ رہتی شریعت کے احکام میں۔ ہاں، پھوٹ پڑنا کہ ایک دوسرے کی دشمنی کریں، ایک دوسرے کی توہین کریں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں، ایذا رسانی کریں، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آج ہمارے سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کیسے نام لے لے کر گالیاں دی جا رہی ہیں، اخبارات میں چھپ رہی ہیں گالیاں، اور یہ لیڈر ہیں اپنی کارکنوں کو کیا سکھا رہے ہیں، یہی سکھا رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو اختلافات اپنی جگہ پر رہیں، اگر رائے کے اختلاف اخلاص کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، باہمی اعزاز و تکریم کے ساتھ ہو، تو اس اختلاف میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں اجر و ثواب ہے۔ لیکن آپ اس میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے کو برا کہیں، ایک دوسرے کی غیبت کریں، بہتان لگائیں، ایذا رسانی کریں، تکلیف پہنچائیں، توہین کریں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ تم پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور پھر بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ مدینہ طیبہ کے دو قبیلے تھے، شروع میں مشرکین تھے، اوس اور خزرج عرب تھے، ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھی، آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، یہودی ان کو لڑاتے رہتے تھے، یہودی سودی قرضے دیتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے اور لڑاتے رہتے تھے، جیسے آج کل عالمی IMF ہمیں لڑوا رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑواتے رہتے ہیں، جنگیں کرواتے رہتے ہیں اور قرض سودی دیتے رہتے ہیں، سود لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ کرتے تھے یہودی، اور آپس میں اگر کبھی کچھ اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جاتا تھا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا کچھ عرصے، تو یہ حرکت کرتے تھے کہ کچھ یہودی اوس کے قبیلے میں چلے گئے خزرج کا لباس پہن کر رات اور انہوں نے وہاں کچھ تیر ویر پھینک دیے اور کوئی مال لوٹ لیا اور واپس آ گئے اپنی کون سی بستیوں میں، اوس کی بستیوں میں۔ یہودیوں نے دیکھا اچھا یہ اوس کے لوگوں نے حملہ کیا تھا، حالانکہ حملہ کرنے والے یہودی تھے، اور کبھی ادھر سے ایسے ہی کرا دیا، جنگ چڑھ جاتی تھی۔
تو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اوس اور خزرج، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تاجدار دو عالم سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دین کی تعلیمات تمہیں دی اور تم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن نے اعلان کیا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، اتحاد کرا دیا۔ تو آج ہمارا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہی ہے، اتحاد اور اتفاق۔ مانتے سب ہیں کہ ہونا چاہیے لیکن کرنے کو تیار نہیں، اور وجہ اس کی یہ کہ اس میں اپنے مونچھوں کو نیچا کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک تکبر کرے کہ میری بات میں نہیں چلے گی، اللہ کے سامنے سب سرنگو ہو جائیں، اس کی کتاب کے سامنے سرنگو ہو جائیں تو اتحاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور آپ اس کی پھوٹ سے ہم کو نجات دے دے، دشمنوں کی سازشوں سے نجات دے دے۔ اب ہوگا کیا رہا، دہشت گردی جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، یہ ساری سازشیں غیر ملکی ہیں، کہیں دین کے نام پر ہو رہی ہے، کہیں اسلام کے نام پر ہو رہی ہے، کہیں صوبائی عصبیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے، قومیت کے نام پر ہو رہی ہے۔ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اسلام کے نام پر بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، سازشیں باہر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب